اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تراویح کے چند اہم نکات۔ آج دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے نصف تک تلاوت کی گئی۔ کل کی تراویح میں پڑھا جانے والا حصہ توحید کے مضمون پر ختم ہوا تھا۔ آج توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس کے معاہدوں کو پورا کرنا اور مصیبت کے وقت، دکھ، بیماری میں اور اللہ کے دشمن حملہ آور ہو تو صبر و استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقوی۔ جو ایسا نمونہ قائم کرے وہ صحیح معنوں میں دیندار، سچے اور متقی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی و تقوی کا حصہ ہے۔ چنانچہ قاتل معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمے ہے، اسی میں معاشرے کی زندگی ہے۔ اسی طرح کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتوروں کا خیال رکھنا ظلم ہے، بلکہ کمزوروں کو حق دینا چاہیے اور دلوانا چاہیے۔ وراثت کے معاملے اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادات، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقوی کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں اور آدمی کو لالچ، بخل یعنی کنجوسی اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچانا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ اس کے بعد حج اور جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کرے، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیہ کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ درمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ بیچ دیتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا کھلا دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہے، مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اور اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو خصوصاً اخلاقی لحاظ سے اگر زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے؟ جواب دیا گیا کہ اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار مرد یا عورت کے مرتبے یعنی اسٹیٹس میں کم ہو۔ سورہ بقرہ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ مومنہ باندی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اسی طرح مشرکوں سے نکاح کرنا منع ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، کیونکہ مشرکوں کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔
عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتی کہ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کرے، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دے تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، دوران طلاق عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کے مرتکب ہوئی ہو۔ نمبر 2، شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف 1 طلاق دے اور دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی، البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، یہی احکامات اس وقت بھی ہوگے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں۔ ان 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ یا تو وہ عورت کو بھلے طریقے سے رکھ لے، رجوع کر لے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے طلاق دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ نمبر 4، تیسری طلاق دینے کے بعد حق رجوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے اور اس کے ازدواجی حقوق ادا کرے۔ پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں، مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں، اسے حدیث میں کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے، البتہ شوہر کی غیرت کے منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ نمبر 6، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے۔ طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی۔ نمبر 7، اولاد شوہر کی ہوگی، اس کے جملے اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوگے۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے۔ حق پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جب کہ وہ شیرخوار ہو۔ نمبر 8، عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ نمبر 9، جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، طلاق شدہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمادہ ہو۔ نمبر 11، طلاق شدہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا یا پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو خلوص دل سے رجوع کر کے عورت کے ساتھ باعزت زندگی گزارے۔ عورت کو ستانے کے لیے رجوع کرنا ظلم ہے۔ نمبر 12، عدت کے بعد جب جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ نمبر 13، ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہے، جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے۔ اس کے بعد عورتوں کی پاکی، ناپاکی اور ان سے سلوک کے مسئلے بتائے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرے کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ دراصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبے کی پرورش کرتی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا
کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی آخرت تباہ کر لے۔ اس کے بعد سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا۔ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کرے اور کوئی مدت متعین کی جائے تو لین دین تحریری ہونی چاہیے اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونی چاہیے تاکہ معاملات صاف رہے۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران کی 2 رکوع ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا۔ اب اللہ نے اسی گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائے۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی۔ مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، یہ سب ٹیمپرری چیزیں ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بھی بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہے جو صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ رہ گئے تو صرف کافر۔ تو دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کافر 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعے میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں دوسری تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔